فلمز پلاٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جس فلم کے ریکیپ دکھانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسمائل، جو 2022 میں ریلیز ہوئی ہے۔ فلم کے آغاز میں ہمیں ایک پریشان کن تصویر دکھائی دیتی ہے جہاں ایک خاتون نشے کی وجہ سے مر چکی ہے۔ اس منظر کے آس پاس کی تصاویر ظاہر کرتی ہیں کہ وہ 2 بچیوں کو پال رہی تھی۔ اسی وقت اس خاتون کی سب سے چھوٹی بیٹی روز دروازے پر پہنچتی ہے اور وہ حیران ہو جاتی ہے۔ سین پھر پریزنٹ ڈے پر منتقل ہوتا ہے جہاں روز ایک مینٹل ہسپتال میں تھراپسٹ کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ حالیہ وقت میں وہ ایک پاگل مریض کارل کی خدمت کر رہی ہے جو بار بار کہتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے۔ روز اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے لیکن کارل مسلسل بڑبڑاتا رہتا ہے، اس لیے وہ اسے چند دنوں کے لیے ہسپتال میں داخل کرواتی ہے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد روز تیار ہوتی ہے کہ گھر جائے، لیکن اسی وقت اسے ایک اور کیس دیا جاتا ہے جس میں مریض کا نام لورا ہوتا ہے۔ روز نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملتی ہے اور جانتی ہے کہ اسے ڈپریشن کے جھٹکے لگتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے پروفیسر کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ روز دعویٰ کرتی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو پریشان ہونا عام ہے، لیکن لورا اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے اور ایک عجیب شکل و صورت والی ہستی جس کی مسکراہٹ بھی بہت عجیب ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ جہاں بھی وہ جاتی ہے وہ کہتا ہے تم مرنے والی ہو۔ جلد ہی لورا اچانک زمین پر گر کر چیخنا شروع کرتی ہے جیسے وہ کچھ دیکھ چکی ہو۔ روز صورتحال کو بگڑتا دیکھتے ہوئے جلدی سے مدد کے لیے کال کرتی ہے۔ جب وہ کال کرتی ہے اور پھر اس کی طرف مڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ لورا بالکل اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کافی پرسکون نظر آتی ہے، ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ۔ بدقسمتی سے مدد پہنچنے سے پہلے لورا ایک ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے کا ٹکڑا لیتی ہے اور انتہائی ناگوار طریقے سے اپنی گردن کاٹتی ہے جس سے روز دہشت زدہ ہو جاتی ہے۔ اس سانحے کے بعد 2 انویسٹیگیٹر ہسپتال میں پہنچتے ہیں جن میں سے ایک جوئل ہوتا ہے، روز کا سابقہ بوائے فرینڈ۔ وہ اس سے کئی سوالات پوچھتے ہیں لیکن روز بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ روز صرف اتنا بیان کرتی ہے کہ لورا کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی جب اس نے خودکشی کی تھی۔ فارمیلٹی کے بعد روز آخرکار گھر واپس لوٹتی ہے۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے نہاتی ہے اور جب وہ اپنے لیے ڈرنک بنا رہی ہوتی ہے تو وہ لورا کو کونے میں کھڑی دیکھتی ہے۔ اسی وقت اس کا منگیتر ٹریور کمرے میں آتا ہے جس سے وہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ اس کی پریشانی کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا سب ٹھیک ہے۔ جواب میں روز سر ہلاتی ہے اور موضوع تبدیل کرتی ہے۔ اسی رات یہ دونوں روز کی بہن ہالی اور اس کے شوہر کے ساتھ رات کے کھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ سب لوگ اپنی ورک لائف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن روز کا دھیان ان میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بار بار لورا کی تشویشناک حالت کی یاد آتی رہتی ہے۔ اگلے دن روز کام پر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن اسے پچھلے واقعات سے نپٹنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ ریسپشنسٹ کے پاس جاتی ہے اور گیبریال کی رپورٹ دیکھنے کی درخواست کرتی ہے۔ گیبریال وہ پروفیسر ہیں جنہوں نے لورا کے سامنے خودکشی کی ہوتی ہے۔ رپورٹ کا جائزہ لیتے وقت روز کو ہالی کا فون آتا ہے جو اسے اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب کے لیے دعوت دیتی ہے۔ جب وہ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے روز کھڑکی سے جھانکتی ہے اور وہ لورا جیسی دکھنے والی لڑکی کو کھڑے دیکھتی ہے۔ البتہ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی ہے اور پیچھے مڑتی ہے تاکہ وہ اپنے مریضوں کا خیال رکھ سکے۔ جب وہ کارل کے کمرے سے گزرتی ہے تو وہ حیرانی سے دیکھتی ہے کہ اس کے منہ پر لورا کی طرح بے چین مسکراہٹ ہے۔ اچانک وہ اس کی طرف دیکھ کر شور مچانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مرنے والی ہے۔ یہ روز کو خوف زدہ کرتا ہے، اس لیے وہ فوراً نرسوں کو اسے پکڑنے کے لیے پکارتی ہے۔ تاہم یہ بات سامنے آتی ہے کہ کارل اس پورے وقت میں سویا ہوا تھا اور جو کچھ بھی پہلے اس نے دیکھا ہے وہ سب اس کے خیالات ہیں۔ جب ہسپتال کے نگران مسٹر ڈیسائی کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ روز کی دماغی حالت کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور اسے 1 ہفتے کی چھٹی کی تجویز دیتے ہیں۔ رات کے وقت روز گھر پر اکیلی ہوتی ہے جب گھر کی الارم بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوف زدہ ہو کر وہ دبے قدموں کے ساتھ اپنے ہاتھ میں کینچی پکڑے سامنے کے دروازے کی طرف جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ دروازہ بند ہے۔ جب وہ واپس لیونگ ایریا پہنچتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے کا دروازہ کھلا ہے۔ اس تشویشناک لمحے میں روز کو سیکیورٹی آپریٹر کا فون آتا ہے جو عجیب طرح اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے دیکھے، لیکن حالات کو مزید الجھانے کے لیے فون پھر بجتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی کال صرف وہم تھی۔ روز جلدی سے اسے جواب دیتی ہے اور پرسکون معلوم ہوتی ہے کہ وہ اصلی سیکیورٹی آپریٹر ہیں جو فون کے دوسری طرف ہیں۔ کچھ دیر میں کئی پولیس افسران اس کے گھر پہنچتے ہیں تاکہ تحقیقات کریں، لیکن وہاں کسی کے گھسنے کی کوئی علامات نظر نہیں آتی ہیں۔ ٹریور بھی اسی وقت وہاں پہنچتا ہے اور پریشانی سے پوچھتا ہے کہ کیا سب ٹھیک ہے۔ پریشان شکل میں وہ کہتی ہے ہاں، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ باقی ہے، اس کی پالتو بلی موسٹیج کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔
روز اگلے چند دنوں کے دوران اسی طرح کے واقعات کا سامنا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے دماغی طور پر غیر مستحکم شخص سمجھنے لگتے ہیں۔ روز اپنی بگڑتی صحت سے پریشان ہو کر اپنی سابقہ تھراپسٹ ڈاکٹر میڈلائن نارتھکوٹ سے مدد طلب کرتی ہے۔ روز اسے ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے، لارا اور اس کی عجیب مسکراہٹ، اور حتیٰ کہ اس کی گمشدہ پالتو بلی مسٹاش کے بارے میں بھی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ دن بہ دن پاگل ہو رہی ہے۔ ان سب باتوں کو سن کر ڈاکٹر میڈلائن خیال کرتی ہیں کہ روز ابھی بھی اپنی دماغی بیمار ماں کی تشویشناک موت کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ ویکینڈ پر روز اپنے بھانجے کی سالگرہ پارٹی میں شرکت کرتی ہے، حالانکہ وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ابتدائی چند منٹوں کے لیے چیزیں اچھی چل رہی ہیں اور روز یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے وہم سے چھٹکارا پا لیا ہے، لیکن جب اس کا بھانجا اس کا دیا ہوا تحفہ کھولتا ہے تو اس میں اس کی گمشدہ بلی مسٹاش کا مردہ جسم سامنے آتا ہے۔ یہ حیران کن انکشاف دیکھ کر روز رونے لگتی ہے اور انتہائی مایوسی سے سب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اسی کے دوران وہ دیکھتی ہے کہ پارٹی میں آیا ایک مہمان اس کی طرف دیکھ کر وہی عجیب مسکراہٹ دے رہا ہے۔ یہ روز کو بہت خوفناک لگتا ہے اور وہ پوری طرح پریشان ہو جاتی ہے اور ایک گلاس کی میز پر گرتی ہے اور خود کو زخمی کرتی ہے۔ اگلے سین میں روز کو ٹریور ہسپتال سے واپس لے آتا ہے۔ گاڑی سے باہر اترنے سے پہلے روز اس سے اپنے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مطابق وہ کوئی شیطانی وجود ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، لیکن ٹریور سوچتا ہے کہ روز کو اس کی ماں کی دماغی بیماری ورثہ میں ملی ہوگی۔ بعد میں روز گیبریال کی وفات کے بارے میں مزید تفصیلات جمع کرنے کے لیے اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہے اور اسی دوران اسے لگتا ہے جیسے اس کی ماں اسے اندھیرے میں سے آواز دے رہی ہے۔ وہ اسے مسلسل نظر انداز کرتی ہے۔ جب وہ سونے کے لیے بیڈ پر جاتی ہے تو اس کی ماں اس کے پیچھے ظاہر ہوتی ہے۔ اگلی صبح روز گیبریال کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں اس کی بیوی وکٹوریا اسے خوش آمدید کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ پروفیسر نے بھی خودکشی کا منظر دیکھا تھا، یہ سب اقدام کرنے سے پہلے۔ پھر وہ روز کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے جہاں گیبریال کی بنائی گئی کئی تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ تمام تصاویر پر ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہی عجیب مسکراہٹ۔ روز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ گیبریال پاگل نہیں تھا اور جو واقعات اس کے ساتھ ہوئے وہ حقیقی تھے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بھی اسی قسم کے واقعات سے گزر رہی ہے۔ بدقسمتی سے یہ بات وکٹوریا کو غصہ دلاتی ہے کیونکہ وہ یقین رکھتی ہے کہ روز اس کے مرحوم شوہر کا مذاق اڑا رہی ہے، اس لیے وہ روز کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ روز کے پاس جب کوئی آپشن باقی نہیں رہتا تو وہ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ جوئل کے پاس جاتی ہے اور درخواست کرتی ہے کہ وہ گیبریال سے متعلق مقدمہ کی تحقیق کرے۔ ڈیٹیکٹیو تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اپنے پرانے تعلقات کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ جوئل پھر اپنے لیپ ٹاپ پر اس کیس کی رپورٹس کو کھولتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو علم ہوتا ہے کہ پروفیسر نے ایک عورت اینجیلا کو خودکشی کرتے دیکھا تھا۔ پھر وہ اس عورت پر بھی تحقیق کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس نے بھی ایک شخص کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ ریکارڈ کی گئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اینجیلا کے سامنے خودکشی کرنے سے پہلے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد روز اپنے فیانسی کو سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کے پلان میں خرابی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ٹریور نے ڈاکٹر میڈلائن کو بلایا ہے تاکہ وہ اسے چیک کر سکے۔ ٹریور کو یقین ہوتا ہے کہ روز پاگل ہو گئی ہے۔ روز غصے میں آ جاتی ہے اور اسے الزام دیتی ہے کہ وہ اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا جب اسے اس کی ضرورت ہے۔ پھر روز غصے میں گھر سے نکل کر ہالی کے پاس جاتی ہے اور امید کرتی ہے کہ وہاں سے کچھ حمایت حاصل ہوگی۔ روز اپنی بہن کو دوسرے قتل ہونے والے لوگوں کی تصاویر دکھاتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ اس کے مریضوں پر شیطانی سایہ ہے، لیکن ہالی اس شیطانی تصور کو جھٹلاتی ہے اور اس کا اپنی مری ہوئی ماں سے موازنہ کرتی ہے۔ یہ روز میں غصے کی لہر پیدا کرتا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں روز اپنی بہن کو کہتی ہے کہ وہ خود غرض اور انا پرست ہے۔ پھر روز اپنی گاڑی میں واپس لوٹتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک ہالی گھر سے باہر نکلتی ہے اور گاڑی کے شیشے پر نوک کرتی ہے۔ جب روز باہر دیکھتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہالی کا سر الٹا لٹکا ہوا دیکھتی ہے، وہی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ دوبارہ وہم میں مبتلا ہو رہی ہوتی ہے۔ رات کے وقت روز ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر خود کو مشغول رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جب اچانک اسے جوئل کی طرف سے ایک کال ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے رات گھنٹوں تک اس خوفناک مسکراہٹ پر تحقیق کی ہے اور اسے ایک دلچسپ حقیقت کا علم ہوا ہے۔ تمام کیسز ملا کر کل 20 ہیں اور ان میں سے 19 کیسز میں ایک طرح ہی خودکشیاں ہوئی ہیں۔
लेकिन 20वें केस में एक शख्स रॉबर्ट ने इस तरीके कार को नहीं अपनाया और वो कत्ल करता है। जब एक शख्स ने इस वाक़े को देखा तो उसने इसके बाद खुदकुशी कर ली। इसके बाद रोज फेस टू फेस रॉबर्ट से मिलने का फैसला करती है। चंद लम्हे बाद रोज जेल पहुंचती है जहां रॉबर्ट कैद किया गया है। रोज उसके पास जाती है और दिखावा करती है कि एक मरीज बिल्कुल इसके जैसे तजर्बात से गुजर रहा है। इस पर रॉबर्ट कहता है कि ये शैतानी ताकत दूसरों को सदमा देती है और इससे फरार हासिल करने का एक ही तरीका है कि किसी गवाह के सामने कत्ल ना करना, ताकि इसको सदमा ना हो। ये सुनकर रोज गुस्से में आती है और बोलती है, मैं किसी को कत्ल नहीं कर सकती। वो गैर इरादी तौर पर इस बात का इंकशाफ करती है कि उस पर भी इस शैतानी ताकत का असर है। इसके नतीजे में रॉबर्ट पैनिक हो जाता है तो गार्ड फौरी तौर पर आते हैं और इसे ले जाते हैं। बाद में जब रोज घर पहुंचती है, डॉक्टर मैडलाइन गैर मुतवक्का तौर पर इससे मुलाकात करने आती हैं। दोनों एक बातचीत में मसरूफ होती हैं, लेकिन जल्द ही एक फोन की आवाज आती है। रोज ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव करती है, लेकिन वो मुतवज्जा होती है कि बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैडलाइन ही है, यानी कि वो जिसके करीब बैठी है वो वही शैतानी वजूद है। इसी वक्त वो शैतानी वजूद मुस्कुराता है और कहता है, वक्त खत्म हो रहा है। अगले सीन में हम रोज को गाड़ी में ड्राइव करते देखते हैं। वो एक छुरी के साथ होटल की जानब जाती है। वो सीधे कॉरल के कमरे में जाती है और इससे मुकाबला करती है। तभी मिस्टर देसाई दाखिल होते हैं, रोज को तंबीह करते हुए कि इसे मरीजों के करीब नहीं होना चाहिए, और इसे ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि वो अब कैसी है। लेकिन रोज इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए अचानक अपनी छुरी निकाल लेती है और कॉरल को बार बार इससे जख्मी करती है। ऐसा लगता है कि वो इस आदमी को कत्ल करके इस शैतानी अमल से गुजरना चाहती है। हालांकि वो इस पर कई दफा छुरी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉरल एक डरावने तरीके से मुस्कुराता रहता है, जैसे उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। अगले लम्हे में रोज अपनी कार में बेतार होती है, जानते हुए कि ये सब दोबारा एक वहम था। कुछ देर बाद मॉर्गन इसकी गाड़ी के पास आता है और पूछता है कि वो वहां क्यों है, लेकिन वो जल्दी से बगैर किसी वजाहत के अपने रास्ते पर चली जाती है। रोज की कार में छुरी की मौजूदगी को देखते हुए मॉर्गन फौरन जोएल को मतला करता है और इसे सूरत हाल के बारे में खबरदार करता है। इसके बाद रोज अपने बचपन के घर की जानब गाड़ी चलाती है, क्योंकि ये वही जगह है जहां वो दूसरों से दूर रह सकती है। रोज खौफजदा होती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों से अलैदगी करना चाहती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो एक अजीब आवाज सुनती है, और जब वो इसकी तफ्तीश करने जाती है तो वो अपनी माँ के वजूद को पाती है। लेकिन रोज अब खौफजदा नहीं होती है। वो इस शैतानी वजूद से बहस करती है और इससे मुतालबा करती है कि वो इसको परेशान ना करे। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जब रोज की माँ का इंतकाल हुआ था, एक होलनाक मौके पर इस बात का इंकशाफ होता है कि जब रोज ने अपनी माँ को पाया तो वो जिंदा थी। ताहम इस छोटी लड़की ने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपनी मार पीट करने वाली माँ से नफरत करती थी और चाहती थी कि वो मर जाए। मौजूदा वक्त में ये शैतानी वजूद एक और शक्ल इख्तियार करता है और एक लंबी खौफनाक सूरत जाहिर होती है। वो जल्दी से रोज पर हमला करता है और इसे जमीन पर दबोचता है और दावा करता है कि वो इसके दिमाग को हमेशा के लिए अजाब देगा। लेकिन रोज अपनी पूरी ताकत लगाते हुए खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है जब वो इस शैतानी वजूद को लैंप से मारती है, जिससे वहां आग लग जाती है। फिर वो घर से बाहर निकलती है अपने ख्यालात को ख़त्म करते हुए। इसके बाद रोज जोएल के घर वापस चली जाती है और उम्मीद करती है कि वो इसे रात गुजारने देगा। जोएल राजी होता है और इसका साथ देने की तस्दीक करता है, लेकिन जब वो बात करता है तब इसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आती है। रोज परेशान होकर फौरन घर से बाहर निकलती है, मगर जब वो बाहर निकलती है तो पता चलता है कि वो अभी भी अपने पुराने घर के बाहर ही है। ये जाहिर होता है कि इसका पिछला तजुर्बा मुकम्मल तौर पर इसका फहम था। कुछ देर बाद असल जोएल इसका नाम लेता है, जिसके बाद रोज को होलनाकपन महसूस होता है। वो दोबारा घर में दाखिल हो जाती है, अपने आप को घर में बंद करती है ताकि जोएल को इसकी सजा ना मिले। इसी वक्त खौफनाक शैतानी वजूद अपनी जिल्द को उतार कर अपनी असल शक्ल जाहिर करता है। यह मंजर देखकर रोज का नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एक सदमे में चली जाती है, जिससे वो खुद को बेबस महसूस करती है। फिर इस खौफनाक मंजर में ये शैतानी वजूद इसके मुंह के जरिए इसके अंदर दाखिल होता है। आखिरी मंजर में जोएल दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होता है, मगर वो देखता है कि रोज अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खुद को आग लगाती है और इस शैतानी ताकत को इस पर मुंतकिल करती है, और यहाँ पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है।
مزید ایسی ویڈیوز کی ریکیپ دیکھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ شکریہ۔